السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ بجٹنگ کیسی لگی؟ مزے کی؟ ابھی تو آپ نے بجٹنگ کی جسٹ تھوڑی بہت باتیں سیکھی ہیں، ابھی تو نیومیریکلی کام کرنا ہے. لاسٹ لیکچر میں آپ کو یاد ہوگا میں نے کوئی نیومیریکل آپ سے سالو نہیں کروایا تھا، کوئی بات ہی ایسی نہیں کی تھی، کوئی کیلکولیٹر کا استعمال ہی نہیں کیا تھا. لیکن آج آپ کے پاس کیلکولیٹر ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ ہاں دیکھا نا، آپ نے بھی یہی سمجھا کہ لاسٹ لیکچر میں کوئی کیلکولیٹر یوز نہیں ہوا تو آج کیلکولیٹر نہیں. چلو فوراً سے کیلکولیٹر لے کر آؤ. ہاں، اور نوٹ بک اور بال پینٹ تو مسٹ ہے نا. تو جناب لاسٹ لیکچر میں جو ہم نے پڑھا تھا وہ انفیکٹ بجٹنگ کیا ہے، پلاننگ پروسیس کیا ہے، کس طرح کے بجٹس بنائے جاتے ہیں، بجٹ بنانے کے لیے لمیٹنگ فیکٹرز کو خاطر میں لایا جاتا ہے، اور پھر یہ کہ لمیٹنگ فیکٹرز کو سلیکٹ کرنا یا ان کو کسی طرح سے ریموو کرنا، یہ ساری چیزیں اہم تھیں بجٹ بنانے کے لیے. ان کو ہم نے پڑھا لاسٹ لیکچر میں. اس لاسٹ لیکچر کے اندر میں نے آپ کو سیلز بجٹ کو بنانے کے لیے کچھ فیکٹرز تھے، انٹرنل اور ایکسٹرنل فیکٹرز، وہ بھی آپ کو بتائے تھے، یاد ہوں گے آپ کو یقیناً. اور پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ سیلز بجٹ بنانے کے لیے ہم ریجن کو، پروڈکٹ کو، پیریڈ کو خاطر میں لاتے ہیں، اور پھر جب ہم سیلز بجٹ بناتے ہیں تو ہم کوانٹٹی، پرائس اور فائنل اماؤنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے سیلز بجٹ بناتے ہیں. تو یہ سیلز بجٹ کس طرح کا دکھتا ہے اس کو ابھی ہم سلائڈ پر دیکھیں گے. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سیلز بجٹ میں ہم نے بنیادی کالم اکاؤنٹنگ پیریڈ کو رکھا، یا جو ہمارا بجٹ پیریڈ ہے اس کو رکھا. یہاں پر میں نے جو فارمیٹ میں پیریڈ آئیڈینٹیفائی کیا ہے وہ صرف 2 months ہیں، جنوری اینڈ فیبرری. لیکن آپ ذہن میں رکھیے کہ آپ نے 12 months کو بجٹ کرنا ہے، لہذا یہ 12 months تک سیلز بجٹ جائے گا. اب چونکہ میرے پاس اسپیس کی دقت ہے، آپ کو ایک سلائیڈ میں اگر میں 12 کالمز بنا دیتا مین تو بڑے مننے سے ہو جانے تھے. اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کو صرف 2 کالمز ہی سمجھائے جائیں، بنیادی بات آپ کو کلیئر ہو جائے گی. تو جناب جنوری، فیبرری سے لے کر دسمبر تک، اور اگر آپ کا جولائی سے شروع ہوتا ہے تو نیکسٹ جون تک 12 months آپ کے بجٹ ہو رہے ہیں. آپ لاسٹ میں ایک ٹوٹل کا کالم ضرور بنائیں گے، جیسا کہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ ہم نے سیلز بجٹ میں منتھس کو بجٹ کرنے کے بعد فائنلی ٹوٹل کرنا ہے. اب جناب اس کے نیچے آپ کو ورٹیکلی ہی کالمس میں ڈویژن نظر آ رہی ہے ہر منتھ کی. لائک جنوری کے کالم کی ڈویژن ہے کوانٹٹی، پرائس اینڈ اماؤنٹ. اسی طرح سے فیبرری کے منتھ کی ڈویژن بھی کوانٹٹی، پرائس اینڈ اماؤنٹ میں کی گئی. اور جتنے بھی بجٹ کے منتھس ہوں گے آپ کے، ان کی اسی طرح کی ڈویژن ہوگی. اور فائنلی ٹوٹل کا جو کالم ہے اس میں بھی کوانٹٹی، پرائس اینڈ اماؤنٹ. آپ کو اس بجٹ پیریڈ کے کالم سے پہلے ایک کالم نظر آ رہا ہے، اس میں آپ نے پروڈکٹ لکھا ہوا. اس پروڈکٹ میں آپ کے پاس جتنی پروڈکٹس ہوں گے، آپ کو یاد ہوگا لاسٹ لیکچر میں نے ایک ایگزامپل آپ کو دی تھی فینس کا بزنس کرنے والی فیکٹری کی. تو جتنے بھی وہ فین پروڈیوس کر رہی ہوگی، مینس جتنے بھی قسم کے فین، بریکٹ فین ہے، فین ایگزاسٹ فین ہے، سیلنگ فین ہے، ٹھیک ہے، پیڈسٹل فین ہے، جتنے بھی فینس پروڈیوس کر رہی ہوگی وہ فیکٹری، اتنی پروڈکٹس یہاں پر لکھی جائیں گی. کیونکہ ہر فین کی ڈیمانڈ الگ ہوگی. کسی ریجن میں ہو سکتا ہے سیلنگ فین بالکل بھی نہ لگ سکتا ہو، چھتیں بہت نیچی ہیں.
وہاں پر بریکٹ فین لگتے ہوں. کسی ٹیریٹری میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایگزاسٹ فین بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں, کوئی ہبس بہت زیادہ ہے وہاں پر. ٹھیک ہے, تو اس طرح آپ کو پروڈکٹ وائز اپنا سیلز بجٹ بنانا ہوگا. اب آئیے نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ آپ کو اس میں ریجنز کا ایک کالم نظر آ رہا ہے ایکسٹریم لیفٹ پہ. اس میں آپ ریجنز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. لائک میں نے یہاں پر آپ کو ریجن اے, ریجن بی, ریجن سی, یہ 3 ریجنز کو ہم نے اس سیلز بجٹ کے اندر شو کیا ہے, اور پروڈکٹ 2 ہیں, پروڈکٹ ایکس اینڈ پروڈکٹ وائی. آپ اس فارمیٹ کو دیکھیں, یہاں پر اگر ہمارے پاس 10 پروڈکٹس ہوں گی تو کتنا لینتھی ہو جائے گا یہ سیلز بجٹ ورٹیکلی, اور اگر ہمارے یہاں پر ریجنز زیادہ ہوں گے ڈیفینیٹلی اتنے ریجنز کو اس میں انکارپوریٹ کرنا پڑے گا, اس میں شامل کرنا پڑے گا. لہذا سیلز بجٹ ایک بڑی کمپلیکس سی پکچر پیش کرتا ہے. اس میں ہم نے ریجن کو, پروڈکٹ کو اور پیریڈ کو, ان 3 چیزوں کو ہم نے سامنے رکھنا ہے, اور پھر اس کے بعد ہر پیریڈ میں کوانٹیٹی کو, پرائس کو اور اماؤنٹ کو بجٹ کرنا. ذہن میں آتا ہے کہ ہم پرائس پروڈکٹ کے بارے میں تو ڈیفائن کر سکتے ہیں پہلے سے, اس کو بجٹ کے اندر کیوں شو کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے ریجن وائز اور منتھ وائز آپ کی پرائس ڈفر کر سکتی ہے. ہو سکتا ہے ایک خاص ریجن میں ڈیمانڈ پر بیس کرتے ہوئے آپ اس کی پرائس کو کم کر دیں یا بڑھا دیں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آف سیزنز میں آپ اس کی پرائس کم کر کے اپنی پروڈکٹ کو سیل کر رہے ہو. تو پرائس ڈفر کر سکتی ہے ریجن وائز بھی اور منتھ وائز بھی. اور پروڈکٹ ایکس اور پروڈکٹ وائی, 2 پروڈکٹ تو ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ پرائسز پر ہی سیل ہوں گی. لہذا آپ کو بجٹ میں کوانٹٹی, پرائس اور اماؤنٹ کا کالم شو کرنا بہت ضروری ہے. اوکے, سو فائنلی ایک مرتبہ دوبارہ سلائڈ دیکھ لیتے ہیں. یہ آپ کا سیلز بجٹ کا جو فارمیٹ ہے وہ کچھ یوں نظر آ رہا ہے, اور اس میں ایٹ دا اینڈ آپ کو لاسٹ میں ٹوٹل کرنا ہوگا. اب یہ ٹوٹل تمام ریجنز کا ایکس پروڈکٹ اور وائی پروڈکٹ کے لیے, آپ نے تمام ریجنز کے ٹوٹلز کو فائنلی نیچے ٹوٹل کے کالم کے اندر شو کر دیا کہ ہماری پروڈکٹ ایکس ٹوٹل اے بی سی ریجن میں اتنی سیل ہوگی جنوری میں, فیبرری میں اینڈ سو آن, اور وائی پروڈکٹ اتنی سیل ہوگی. اور ایکسٹریم رائٹ پر جو کالم آپ کو ٹوٹل کا نظر آ رہا ہے یہ فائنل فگر آپ کو دے رہا ہے کہ آپ کی پروڈکٹ ایکس اور پروڈکٹ وائی اتنی کوانٹٹی میں سیل ہوں گی اور اتنی اماؤنٹ کی سیل ہوں گی. یہاں پر پرائس کو آپ اگر پرائس ڈفر کر رہی ہے تو مینشن نہیں کریں گے, کیونکہ آپ کی پرائس این ممکن ہے کہ تبدیل ہو اوور دا منتھس یا اوور دا ریجن. لہذا آپ فائنل ٹوٹل جو ایکسٹریم رائٹ پر کریں گے اس میں آپ پرائس کو مینشن نہیں کریں گے اگر وہ ڈفرینٹ ہے. کیوں جی؟ فارمیٹ آسان ہے, اس کو کوشچن کے طور پر سالو کرنا بہت ہی آسان ہے, لیکن پریکٹیکلی سیلز بجٹ بنانا او ہو انتہائی مشکل ہے. سیلز بجٹ بنانے کے لیے جن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے وہ بہت مشکل ہے, لیکن ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے, ایک ایگزامینی ہونے کے ناطے, ایگزامینیشن ہال میں خواہش ہوتی ہے کہ سیلز بجٹ آ جائے کسی طرح سے, ایسے چٹکی کے اندر بنائیں گے ہم. آئیے ہم سیلز بجٹ بنانے کا ایک کوشچن سالو کرتے ہیں جس سے کہ ہمیں ایک اعتماد حاصل ہوگا
کہ سیلز بجٹ تو واقعی بہت آسان چیز ہے. دیکھیے کوشچن کیا کہتا ہے اس میں جناب. ہمارے پاس 3 ڈویژنس ہیں, یعنی کہ 3 ٹیریٹریز ہیں. ایک ٹاؤن اے ہے, ٹاؤن بی اور ٹاؤن سی. اس میں ہماری 2 پروڈکٹس سیل ہوتی ہیں, پروڈکٹ ایکس اینڈ پروڈکٹ وائی, اور ہم بجٹ بنا رہے ہیں 3 منتھس کا, جنوری, فیبرری اینڈ مارچ. آپ جناب نوٹ کرتے جائیے گا, اور کیلکولیشن کی بھی ضرورت پیش آئے گی. اس میں ایز سچ کوئی کمپلیکس کیلکولیشن تو نہیں ہے, لیکن ٹوٹل تو کرنا ہے, اس لیے کیلکولیٹر آپ کے پاس ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, اچھا چلو ایک میں آپ کو ریلیکس کر دیتا ہوں. آپ کوشچن ساتھ ساتھ نوٹ نہ کیجیے, لیکن آپ نے کوشچن میں انوالو ضرور ہونا ہے, کیونکہ اس میں فگرز خاصی زیادہ آپ کو لکھنا پڑیں گی. میں کوشچن آپ کو نوٹ کرنے پر مجبور نہیں کرتا, ہاں اگر کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی اپنی مرضی ہے, لیکن اس کوشچن میں انوالو رہیے گا. تو دیکھیے ہماری جنوری کے منتھ کی جو فگرز ہیں وہ ٹاؤن اے میں پروڈکٹ ایکس اینڈ پروڈکٹ وائی دونوں سیل ہو رہی ہیں, اور سیل بھی وہ کتنی ہو رہی ہیں جی, 54,000 نمبر آف یونٹس اینڈ 37,500 نمبر آف یونٹس ریسپیکٹولی, اور ریٹ اس کا 16 روپیز اور 10 روپیز ہے ریسپیکٹولی. یعنی کہ ایکس پروڈکٹ 16 روپیز کی سیل ہوتی ہے اور وائی پروڈکٹ 10 روپیز کی سیل ہوتی ہے. میں نے کوشچن میں تھرو آؤٹ پرائس کو تبدیل نہیں کیا. میں نے آپ کو تھیوریٹیکلی بتا دیا ہے کہ پرائس تبدیل ہو سکتی ہے ریجن وائز. ٹھیک ہے, پرائس تبدیل ہو سکتی ہے منتھ وائز. آپ کی ہو سکتا ہے ڈفرینٹ منتھس میں ڈفرینٹ پرائس ہو, ڈفرینٹ ریجن میں ڈفرینٹ پرائس ہو. آپ جب سیلز بجٹ بنا رہے ہوں گے تو آپ نے اس منتھ میں اس ریجن میں پرائس جو تبدیل ہو گئی ہے وہ تبدیل والی پرائس کو لکھنا ہوگا. اوکے, ہو سکتا ہے ایگزامینیشن میں کوشچن اگر آئے تو آپ کو پرائس تبدیل کرنا پڑے, اس لیے یہاں پر خاص توجہ رکھنی ہے. بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ اگر ایگزامینیشن کوشچن میں ایگزامینر نے مشکل بات انوالو کرنی ہو سیلز بجٹ کے ریفرنس میں تو پرائسز کا ڈفرنس ڈال دے گا. ٹھیک ہے, تو یہ کوشچن کا اگلا حصہ دیکھتے ہیں. تو جناب اب جو بجٹ ہمارا ٹاؤن بی کا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ پروڈکٹ ایکس ہماری ٹاؤن بی میں سیل نہیں ہوتی, بلکہ ٹاؤن بی میں صرف اور صرف ہماری پروڈکٹ وائی سیل ہوتی ہے, اور وہ جو پروڈکٹ وائی سیل ہوتی ہے وہ ہے 55,000 یونٹس کی. obviously وائی پروڈکٹ 10 روپیز ایچ کے حساب سے سیل ہوتی ہے. اور جناب پروڈکٹ ایکس صرف اور صرف سیل ہوتی ہے ٹاؤن سی میں, یعنی کہ ٹاؤن سی میں پروڈکٹ وائی سیل نہیں ہو رہی, اور وہ ہے 75,000 نمبر آف یونٹس. سو یہ جنوری کے مہینے کی انفارمیشن آپ کو مل گئی. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے سمپلی اس کو جنوری کے کالم میں پٹ کر دینا. سمپلی یو ہیو ٹو پٹ دس انفارمیشن ان دا کالم فار جنوری. آپ کیا کریں گے جناب, پروڈکٹ ایکس جنوری کے مہینے میں ٹاؤن اے میں کتنی سیل ہوں گی, پروڈکٹ وائی جنوری کے مہینے میں ٹاؤن اے میں کتنی سیل ہوں گی, ان کی پرائس سے ملٹیپلائی کر کے ان کی اماؤنٹ دیکھ لینی ہے. پھر ٹاؤن بی میں آ جائیں. ٹاؤن بی میں پروڈکٹ ایکس تو سیل نہیں ہو رہی, لیو اٹ بلینک. پروڈکٹ وائی ٹاؤن بی میں جتنی سیل ہو رہی ہے وہ لکھ دیں گے, اس کی پرائس سے ملٹیپلائی کریں گے اور اماؤنٹ حاصل ہو جائے گی, اینڈ سو آن اینڈ سو فار. ٹھیک ہے, ابھی ہم دیکھتے ہیں بہرحال کوشچن ہی میں ابھی ہم آتے ہیں اور اس کا ہم فیبرری کے منتھ کا بجٹ دیکھ لیتے ہیں. جناب فیبرری کے منتھ کے بجٹ میں ٹاؤن اے میں ایکس اور وائی سیل ہو رہی ہیں, اور ٹاؤن بی میں صرف وائی پروڈکٹ سیل ہو رہی ہے, اور ٹاؤن سی میں صرف ایکس پروڈکٹ سیل ہو رہی ہے. اور فگرز آپ کو نظر آ رہی ہیں نمبر آف یونٹس جو ہمارے سیل ہوں گے.
جن کو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یا جن کو ہم بجٹ کر رہے ہیں کہ اتنے سیل ہونے چاہیے. اماؤنٹ دی ہوئی ہے 16 روپیز 10 روپیز، وہی والی جو کہ پروڈکٹ ایکس اور وائی کی پرائسز ہیں. میں لاسٹ لیکچر میں آپ کو یہ کانسیپٹ کلیئر کر چکا ہوں کہ بجٹ اور فور کاسٹ کیا ہے. فور کاسٹ ہے کہ اتنے نمبر آف یونٹ سیل ہوں گے، بجٹ ہے کہ اتنے نمبر آف یونٹ سیل ہونے چاہیے. یہ ہمیں ٹارگٹ دیتا ہے. بجٹ کمیٹی باقاعدہ ایک ٹارگٹ ڈیفائن کر رہی ہوتی ہے کہ جی یہ ٹارگٹ ہے اس منتھ میں فلانے ریجن کے اندر، اور اس پرائس پر آپ نے اس کو سیل کرنا فلانی پروڈکٹ کے لیے. اور یہ ساری چیزیں ہم اکٹھی کر دیتے ہیں سیلز بجٹ میں. ہم اب سوال کے اگلے حصے کو دیکھتے ہیں اور پھر ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو سولوشن بھی دکھاؤں گا. اس میں جناب مارچ کے مہینے کی سیلز کے بارے میں اس نے بتایا. اس میں ہماری اب ٹاؤن اے، ٹاؤن بی، ٹاؤن سی، اس میں پروڈکٹس دونوں سیل ہو رہی ہیں. ہماری ٹاؤن اے میں ایکس اور وائی دونوں سیل ہو رہی ہیں، ٹاؤن بی میں بھی ایکس اور وائی دونوں سیل ہو رہی ہیں، اور ٹاؤن سی میں بھی ایکس اور وائی دونوں سیل ہو رہی ہیں مارچ کے منتھ میں. تو آئیے دیکھتے ہیں جی کہ سیلز بجٹ کیسا دکھے گا. اس سیلز بجٹ میں جو فارمیٹ میں نے آپ کو دکھایا ہوا ہے اسی پر بیس کرنا، ٹھیک ہے. اب آپ کو یاد ہے وہ فارمیٹ جو تھا اس میں ہم نے ریجن، پروڈکٹ اور پیریڈ کے بنیادی 3 کالمز بنائے تھے. اب ریجن سب سے پہلے ایکسٹریم لیفٹ پر ایک کالم لے لیتے ہیں. اس کے بعد پروڈکٹ ہمارے پاس جتنی بھی ہیں وہ آ جائیں گے، اور پھر منتھس کے کالمز آ جائیں گے. ہاں، منتھ کے کالم کو فردر ڈیوائڈ کریں گے ہم 3 کالمز میں، ایک کوانٹٹی کے لیے، ایک پرائس کے لیے اور ایک اماؤنٹ کے لیے. اور جو ہر منتھ کے اندر ہم اس کی فگرز کو پلیس کرتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے جی، تیار ہیں؟ آئے جی سولوشن پر دیکھتے ہیں. لیکن جناب یہاں پر ہمارے پاس سب سے پہلا کالم ہے ریجن کا. اسے ٹیریٹری بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو ڈویژن بھی کہہ سکتے ہیں. اس میں ہمارے پاس 3 ریجنز ہیں، ٹاؤن اے، ٹاؤن بی اور ٹاؤن سی. اگلا کالم ہے جی پروڈکٹ کا، اور 2 پروڈکٹس ہیں، پروڈکٹ ایکس اور پروڈکٹ وائی. یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے ہی کہ جتنے ریجنز ہوں گے ورٹیکلی وہ بات آگے بڑھتی چلی جائے گی، اور جتنی پروڈکٹس ہوں گی ہر ریجن میں اتنی پروڈکٹس کو لکھتے چلے جائیں گے. اب جی ہم جنوری کے مہینے کو فی الحال صرف فوکس کرتے ہیں. جنوری کے منتھ میں پروڈکٹ ایکس ٹاؤن اے میں 54,000 یونٹس سیل ہونا چاہیے. پرائس ہوگی 16 روپیز، اور اماؤنٹ اس 16 کو آپ 54,000 سے ملٹیپلائی کر لیں. اب میں آپ کو ہر ایک فگر باقاعدہ نہیں پڑھ کر بتاؤں گا. یہ سیلز بجٹ بنانے میں کوئی کیلکولیشنز تو انوالو ہے نہیں، سمپلی آپ نے فگرز کی پلیسنگ کرنی ہے. ہاں، ٹیکنیک آپ نے یہ سیکھنی ہے کہ فگرز کو پلیس کیسے کرنا. ٹاؤن اے میں ہی وائی پروڈکٹ جنوری کے منتھ میں 37,500 نمبر آف یونٹس کی سیل ہو رہی ہیں، اور پرائس ہے 10 روپیز. ملٹیپلائی کیا اینڈ یو گیٹ دا اماؤنٹ. ہاں، اب اس کے بعد آپ نے ٹوٹل ضرور کر لینا کہ ہماری ٹاؤن اے کی ٹوٹل سیلز کیا ہیں. تو دیکھ لیجئے کہ ٹاؤن اے میں ایکس پروڈکٹ کی سیل تھی 8,64,000 اور وائی پروڈکٹ کی سیل تھی 3,75,000. ٹوٹل کیا تو یہ جو آپ کے پاس فگر آئی یہ ٹوٹل ہے ٹاؤن اے کا. اسی کو جناب اب آپ ٹاؤن بی کے لیے دیکھیے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سمپلی جو انفارمیشن آپ کو سوال میں دی ہوئی تھی اسی انفارمیشن کو آپ نے سیلز بجٹ کے اندر لکھ دیا. جنوری کے منتھ کی انفارمیشن کو جنوری کے کالم کے نیچے آپ لکھ رہے ہیں،
کہ ٹاؤن بی میں ایکس یونٹ تو سیل ہی نہیں ہوں گے, ہاں وائی یونٹس ضرور ہمارے سیل ہوئے ہیں. تو جناب ٹاؤن بی میں ہمارے جو وائی یونٹس سیل ہوں گے وہ ہوں گے 55,000 اور 10 روپیز پرائس ہوگی, اور یوں ہمارے پاس اس کی فائنل فگر آ جائے گی 5,50,000. اب ٹوٹل بھی اس کا جو ہے وہ یہی رہے گا, کیونکہ ٹاؤن بی میں ہمارے ایکس یونٹس نہیں سیل ہوتے, ہمارے بجٹ میں بھی نہیں آئیں گے. اور جی اب آپ ٹاؤن سی میں تشریف لائیں. جنوری کے منتھ میں ٹاؤن سی میں ایکس پروڈکٹ کے 75,000 نمبر آف یونٹس سیل ہو رہے ہیں, اور یوں آپ 16 روپیز پر یونٹ کے حساب سے جب اس کی فائنل اماؤنٹ معلوم کریں گے تو وہ آ جائے گی 1.2 ملین. تو یہ جناب آپ کی ٹاؤن سی میں پروڈکٹ ایکس کی سیل ہے. سو جناب آپ نے دیکھا کہ سیلز بجٹ میں ہم نے کوئی کیلکولیشن نہیں کرنی. اب اس کو اسٹوڈنٹ کی نظر سے دیکھو. کوشچن میں جو انفارمیشن جنوری سے متعلق موجود ہے, جس پروڈکٹ سے متعلق موجود ہے, جس اماؤنٹ پر اس کی سیل ہے, وہ آپ نے ایز اٹ از پلیسنگ کر دینی ہے اس کی. ٹھیک جگہ پر آپ نے اس کو لکھنا, بس اتنا ذہن میں رکھیے گا. آپ کی لکھنے کی جگہ غلط نہیں ہونی چاہیے. پروڈکٹ ایکس ہے تو پروڈکٹ ایکس کے سامنے لکھیے, پروڈکٹ وائی ہے تو پروڈکٹ وائی کے سامنے لکھیے. ریجن اے سے متعلق سیل ہے تو ریجن اے کے سامنے لکھیے, ریجن بی سے متعلق سیل ہے تو ریجن بی کے سامنے لکھیے. اگر کسی ریجن میں کسی ٹاؤن میں, جیسے یہاں پر اس سوال میں نے ٹاؤن کو ایزیوم کیا تھا, اگر سیلز نہیں ہونے کی توقع یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر اس چیز کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے, ہم کیسے ٹارگٹ فکس کریں؟ ٹارگٹ خام خواہ میں تو نہیں دیا جاتا. بجٹ کمیٹی خام خواہ میں سیلز فورس کو تنگ نہیں کرے گی کہ جی نہیں آپ یہ پروڈکٹ ایکس کو ضرور سیل کریں ریجن بی میں جنوری کے مہینے میں. اب ہو سکتا ہے بھائی یہ ایک پنکھا ہے ہماری پروڈکٹ, اور جو ٹاؤن بی ہے وہ ایسا علاقہ ہے جہاں پر کہ برف پڑتی ہے. اب بتاؤ جس علاقے میں برف باری ہوتی ہوگی اس علاقے میں جنوری کے مہینے میں پنکھا سیل ہوگا؟ نیور, کوئی بھی نہیں خریدے گا. تو ہم اپنے سیلز بجٹ میں ریئلسٹک ہو کر انفارمیشن لکھیں گے. ہم سیلز بجٹ کسی دھونس کے تحت نہیں بنائیں گے کہ نہیں یہ پروڈکٹ ضرور سیل ہونی چاہیے, پنکھا ضرور جنوری کے اندر سوات کے علاقے میں سیل ہونا چاہیے. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. تو جی سیلز بجٹ میں میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ آپ کو کوئی ڈیفیکلٹی نہیں آئی ہوگی. آپ نے سمپلی جو انفارمیشن کوشچن میں گیون ہے اس کو پلاٹ کر دینا ہے, پلیس کر دینا ہے اس کے فارمیٹ کے اندر. ہاں بس فارمیٹ جو ہے آپ کو اچھی طرح سے یاد ہونا چاہیے. آپ دوبارہ سے دیکھ لیجئے فارمیٹ کو. فارمیٹ میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے کالم جو بنانا ہے وہ ریجن کا بنانا ہے, جسے آپ ٹیریٹری بھی کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ جو کالم ہے وہ پروڈکٹ کا. ریجن اور پروڈکٹ ہر ریجن کے لیے آپ نے لکھ دینی ہے. ریجن اے میں آپ کی پروڈکٹ ایکس اینڈ وائی ہے, ریجن بی میں بھی آپ ایکس اینڈ وائی لکھتے ہیں. یاد رکھیے اب یہ آپ فارمیٹ سیکھ رہے ہیں ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے, اور آپ سپوزلی اس کوشچن کو ایگزامینیشن انوائرمنٹ میں سالو کر رہے ہیں. تو آپ کیا کریں گے, جتنے بھی ریجنز دیے ہوں گے ایکسٹریم لیفٹ پر آپ لکھ دیں گے, اور اس کے بعد اگلے کالم میں آپ ہر ریجن کے سامنے پروڈکٹ لکھ دیں گے, بے شک وہ اس ریجن میں سیل ہو سکے یا نہ ہو سکے, آپ پروڈکٹ کے نام ضرور لکھ دیں گے. اس کے بعد پھر آپ کالمز بنائیں گے منتھ کے. یہاں پر ہو سکتا ہے کہ کوارٹر 1, کوارٹر 2, کوارٹر 3, کوارٹر 4
لکھا ہو کہ ایئر کی ڈویژن 4 کوارٹرز میں کی گئی ہو. کوشچن کے پوائنٹ آف ویو سے میں بات کر رہا ہوں. تو آپ کوارٹر 1 2 3 وہ لکھ دیں گے اور فائنلی آخر میں ایک کالم آپ ٹوٹل کا بنائیں گے اور ہر پیریڈ کے کالم میں, منتھ یا کوارٹر کے کالم میں آپ 3 کالمز مزید بنائیں گے, ایک کوانٹٹی کا, ایک پرائس کا اور ایک اماؤنٹ کا. اور پھر آپ ہر ریجن کی کوانٹٹی اور اماؤنٹ کو ٹوٹل کر لیں گے. بے شک اس ریجن میں 2 پروڈکٹس ہیں, 3 پروڈکٹس ہیں, 10 پروڈکٹس ہیں, آپ ان کو ٹوٹل کر لیں گے اور فائنلی ان تمام ٹوٹلز کو آپ سب سے نیچے گرینڈ ٹوٹل کر لیں گے, جس میں کہ آپ شو کر دیں گے کہ ہماری ٹوٹل سیلز ایکس پروڈکٹ کی کتنی ہے, ٹوٹل سیلز وائی پروڈکٹ کی کتنی ہے, اور پھر ہماری ٹوٹل ایکس اور ٹوٹل وائی کو ملا کر گرینڈ ٹوٹل ہمارا کتنا ہوگا, جنوری کا, فیبرری کا اور باقی منتھس کا. اور پھر ایکسٹریم رائٹ پر آپ کے پاس جو ٹوٹل کا کالم ہے اس میں آپ تمام پروڈکٹس کا تمام منتھس پر جو ٹوٹل آتا ہے اس کو آپ لکھ دیں گے. لیں جی, یہ فارمیٹ آپ کو دکھائی دے رہا ہے. اس فارمیٹ کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیجئے کہ پہلا کالم ریجن کا, دوسرا پروڈکٹ کا اور تیسرا بجٹ پیریڈ کا. جی, سیلز بجٹ بنانا آ گیا. اوکے, اب جناب نیکسٹ جو بجٹ ہم نے بنانا سیکھنا ہے وہ ہے پروڈکشن بجٹ. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے فنکشنل بجٹس کی بات کی تھی. فنکشنل بجٹس میں سب سے پہلے ہم نے سیلز بجٹ بنایا تھا اور اس کے بعد ہم نے پروڈکشن بجٹ بنایا تھا. اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ پروڈکشن بجٹ کی آگے فردر کیٹیگریز میں را مٹیریل کا بجٹ, ڈائریکٹ لیبر کا بجٹ اور فیکٹری اوور ہیڈ کا بجٹ بنایا تھا. ٹھیک ہے, اب یہ تمام کے تمام بجٹس ہم نے سیکھنے ہیں. فی الحال پروڈکشن بجٹ کیسے بنایا جاتا ہے اس کی طرف آئیے. اس سے پہلے میں یہ بات آپ کو ڈسکس کر چکا ہوں کہ کچھ لمیٹنگ فیکٹرز, کچھ کانسٹرینٹس ہوتی ہیں جن کو سب سے پہلے ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, اور جو لمیٹنگ فیکٹر ہوتا ہے وہی سب سے پہلے بجٹ کے طور پر سامنے آتا ہے, اسی کا سب سے پہلے بجٹ بنایا جاتا ہے. دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیجئے کہ پرنسپل بجٹ فیکٹر وہی لمیٹنگ فیکٹر بنتا ہے, اور جو پرنسپل بجٹ فیکٹر ہوتا ہے اس کا سب سے پہلے بجٹ بنایا جاتا ہے. یہ باتیں لاسٹ لیکچر میں نے کی تھیں, بھولے تو نہیں ہو. پرنسپل بجٹ فیکٹر وہ ہوتا ہے جس پر بیس کر کے باقی کے بجٹس بنائے جاتے ہیں, یا جس کی وجہ سے باقی کے بجٹس جو ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں, اس کو ہم پرنسپل بجٹ فیکٹر کہتے ہیں. تو ہم نے جو ایزیوم کیا ہوا ہے فی الحال کی ڈسکشن کے اندر وہ یہی ایزیوم کیا ہوا ہے کہ سیلز ہمارا پرنسپل بجٹ فیکٹر ہے. ہم سیلز کو سب سے پہلے بجٹ کریں گے اور سیلز کو بجٹ کرنے کے بعد ہم پھر پروڈکشن بجٹ بنائیں گے, اور پھر ہم ڈائریکٹ مٹیریل, ڈائریکٹ لیبر اور فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کے بجٹ بنائیں گے, اور پھر ہم ایڈمن ایکسپینس, سیلنگ ڈسٹریبیوشن ایکسپینس اور فائنینشیل ایکسپینس کے بجٹ بنائیں گے. ٹھیک ہے, تو فی الحال جی میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں اور پروڈکشن بجٹ کی بات کرنے لگا ہوں. جناب پروڈکشن بجٹ جو ہے یہ بنیادی طور پر نمبر آف یونٹس میں ہی بنایا جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ پروڈکشن کتنی ریکوائرڈ ہے اس سیلز کو میٹ کرنے کے لیے, یا اتنی سیلز کرنے کے لیے ٹوٹل پروڈکشن کتنی ریکوائرڈ ہوگی. لائک ہم نے جو سیلز بجٹ بنایا اس میں ہمیں ٹوٹل نمبر آف یونٹس جو کہ سیل ہوں گے اگلے سال میں وہ مل گئے. اب جو ہمارا ٹارگٹ ہے, جو اچیو کرنا ہے, وہ ہمیں مل گیا. اب وہ ٹوٹل نمبر آف یونٹس جو ہم نے اگلے سال میں سیل کرنے ہیں, کیا وہ سارے کے سارے اگلے سال میں ہی بنانے ہیں؟ کیا ان تمام یونٹس کو اگلے سال میں ہی پروڈیوس کرنا ہے؟ ان کی مینوفیکچرنگ پروسیس جو ہوگا اگلے سال میں ہی ہونا ہے,
یا کچھ ہمارے پاس ابھی اس سال میں بنے ہوئے پڑے ہوئے ہیں. دیکھو نمبر آف یونٹس ٹو بی سولڈ اور نمبر آف یونٹس ٹو بی پروڈیوسڈ ضروری نہیں ہے کہ دونوں برابر ہوں. جو نمبر آف یونٹس ہم نے سیل کرنے ہیں اگلے سال میں وہ ہو سکتا ہے زیادہ ہوں اور اگلے سال میں ہمیں کم یونٹس پروڈیوس کرنے ہوں. اگر اوپننگ انوینٹری پڑی ہوئی ہے، یعنی کہ آج اگر میرے پاس 10 یونٹس گوڈاؤن میں پڑے ہوئے ہیں، اگلے سال میں نے 100 نمبر آف یونٹس سیل کرنے ہیں، تو مجھے کتنے نمبر آف یونٹس پروڈیوس کرنا پڑیں گے؟ 90. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. 100 نمبر آف یونٹس میرے سیلز بجٹ سے معلوم ہوئے کہ جی میری سیلز کا ٹارگیٹ جو ہے 100 نمبر آف یونٹس ہوگا. 10 نمبر آف یونٹس میرے پاس پڑے ہوئے ہیں، تو کتنے نمبر آف یونٹس میں مزید پروڈیوس کروں کہ میں سیلز کر سکوں؟ وہ کہتا ہے جناب 90 یونٹس آپ مزید پروڈیوس کر لیں، 10 پڑے ہوئے ہیں اور آپ اپنی سیلز کو میٹ کر لیں گے. یہ تو جی ہم نے صرف سیلز میٹ کی، لیکن ہمارا سیلز ڈپارٹمنٹ ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہماری ڈیمانڈ بعض اوقات فوری طور پر میٹ ہونی چاہیے. پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کو کہتا ہے کہ میں نے اتنے آرڈرز لیے ہیں اور اتنے آرڈرز کو فوری طور پر آپ مجھے پروڈیوس کر کے دے دیں اور میں ان کو سیل کر سکوں. پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کہتا ہے نہیں جناب اس طرح سے تو نہیں ہم کر سکتے کہ یہاں آرڈر ملا اور یہاں ہم پروڈیوس کر کے آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیں. تو پھر ڈیسیژن یہ ہوتا ہے کہ کچھ انوینٹری ضرور ہمارے پاس موجود ہونا چاہیے. بل فرض اب اس کے اوپر انجینئرز بیٹھے، اس کے اوپر کمیٹی بیٹھی اور اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہمارے پاس کلوزنگ ڈیٹ پر 1 سال بعد 20 نمبر آف یونٹس کی انوینٹری کا ہونا ضروری ہے. اب بتاؤ کتنی پروڈکشن ہوگی؟ نمبر آف یونٹس ٹو بی سولڈ جو ہم نے سیل کرنے ہیں وہ ہے 100. ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھیے گا. اس پر میں آپ کو کوئی نومیریکل اس وقت نہیں شو کر رہا ہوں، صرف آپ مجھے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ذہن میں رکھ رہے ہیں، اور ہاں اپنی کاپی میں بے شک لکھتے چلے جائیں. نمبر آف یونٹس جو ہم نے بیچنے ہیں اگلے 1 سال میں وہ ہیں 100. 10 نمبر آف یونٹس ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں اوپننگ انوینٹری کے طور پر، اور 20 نمبر آف یونٹس ریکوائرڈ ہیں ہمیں اس سال کے آخر میں. تو بتاؤ کتنے نمبر آف یونٹس پروڈیوس ہوں گے تو گزارا ہوگا؟ ایگزیکٹلی 110. اب دیکھو نا 110 نمبر آف یونٹس ہم پروڈیوس کریں گے، 10 ہماری انوینٹری میں پڑے ہوئے ہیں، ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 120. 100 سیل کر دیں گے، 20 پڑے رہیں گے. تمام کا تمام بجٹ ہمارا بن گیا پروڈکشن کا. تو پروڈکشن کا بجٹ بنانا بھی کوئی مشکل نہیں ہے آسان ہے. اس کا میں آپ کو فارمیٹ بتا دوں. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں جی کہ پروڈکشن بجٹ میں ہم نے نمبر آف یونٹ سولڈ سے بات کو آگے بڑھانا ہے. جو نمبر آف یونٹس سولڈ ہیں ہمارے اس بجٹ کے مطابق جو کہ سیل ہونا چاہیے وہ ہم لکھیں گے، اور اس میں ہم پلس کر دیں گے کلوزنگ فنشڈ گڈس انوینٹری کو جو کہ ہم بجٹ کر رہے ہیں، جو کہ پروجیکٹڈ ہماری ریکوائرڈ نمبر آف یونٹس ہیں انوینٹری میں رکھنے کے لیے. اس کو ہم اس میں پلس کر دیں گے اور مائنس کر دیں گے ہم اوپننگ فنشڈ گڈ اسٹاک کو. تو ہمارے پاس آ جائے گا جناب نمبر آف یونٹس مینوفیکچرڈ. یاد رکھیے گا میں یہاں پر بھلے الفاظ پاسٹ ٹینس میں استعمال کر رہا ہوں کہ نمبر آف یونٹ سولڈ، نمبر آف یونٹس پروڈیوسڈ، لیکن ہم یہ سب کچھ بجٹنگ کے لیے کر رہے ہیں جو کہ فیوچر ہے.
آپ کو میں نے یہ فارمولا پاسٹ میں اس لیے بتایا کہ آپ نے اس کو اس طرح سے سیکھا ہوا ہے جب کاسٹ آف گڈ سولڈ اسٹیٹمنٹ بنانا سکھائی تھی آپ کو. اس وقت یہ بات میں نے بتائی تھی کہ کاسٹ آف گڈس مینوفیکچرڈ سے ہم کاسٹ آف گڈ سولڈ کو کیلکولیٹ کرتے ہیں, اور اگر کاسٹ آف گڈ سولڈ سے ہم کاسٹ آف گڈس مینوفیکچرڈ تک پہنچنا چاہیں تو کیسے جائیں گے؟ یاد ہے نا یہ بات؟ تو وہی تو چیز ہے, یہ ایگزیکٹلی اس کو کو ریلیٹ کریں آپ پلیز. اس میں آپ نے پڑھا تھا کاسٹ آف گڈ سولڈ سے آپ کاسٹ آف گڈس مینوفیکچرڈ تک جب جائیں گے تو ریورس چلیں گے. آپ کو یاد ہوگا ایکویشن کی بات بھی میں نے کی تھی اس وقت, بہت پرانی بات نہیں ہے, ابھی چند ماہ تو گزرے. اس کے اندر ہم نے سیکھا تھا کہ ہم کاسٹ آف گڈ سولڈ میں کلوزنگ فنشڈ گڈس انوینٹری کو پلس کر دیں گے اور اوپننگ فنشڈ گڈس انوینٹری کو مائنس کر دیں گے تو کاسٹ آف گڈس مینوفیکچرڈ آ جائے گی. اب اسی وزن سے آپ اس بات کو سمجھیے کہ نمبر آف یونٹس ٹو بی سولڈ, اب میں ٹو بی بات کر رہا ہوں فیوچر میں, اس میں آپ پلس کر دیں کلوزنگ فنشڈ گڈس انوینٹری جو کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یا جو ہم بجٹ کر رہے ہیں کہ ہماری کلوزنگ ڈیٹ پر ہونا چاہیے ہمارے پاس, اس کو پلس کر دیں تو ہمارے پاس کیا آئے گا؟ نمبر آف یونٹس جو اویلیبل فار سیل ہوں گے. ٹھیک ہے, لائک ابھی جو میں نے اگزامپل دی تھی جس میں میں کہہ رہا ہوں کہ 100 نمبر آف یونٹ سیل ہونا چاہیے اور 20 نمبر آف یونٹس مجھے ریکوائرڈ ہیں کلوزنگ ڈیٹ پر, تو 120 کیا ہے؟ وہ یونٹس جن کو میں سیل کرنے کے لیے تیار کر چکا ہوں یا جو سیل ہونے کے لیے اویلیبل ہیں. 100 plus 20 gives us 120. یہ کون سے یونٹس ہیں جو کہ اویلیبل ہیں سیل ہونے کے لیے؟ اب جی ان اویلیبل یونٹس میں سے اوپننگ لیس کر دو, کیونکہ وہ تو ہم نے اس سال پروڈیوس نہیں کیے. اوپننگ کتنے؟ 10. لیس کر دو, لیس کر کے باقی کیا بچا؟ 110. اوکے, تو اب اس کو ایک مرتبہ دوبارہ آپ سلائڈ پر دیکھ لیجیے. نمبر آف یونٹس ٹو بی سولڈ, آپ اس کو نمبر آف یونٹس میں آپ دیکھ رہے ہیں, نمبر آف یونٹس ٹو بی سولڈ پلس نمبر آف یونٹس ہیلڈ ایز کلوزنگ فنشڈ گڈ اسٹاک, دا ریزلٹ وڈ بی نمبر آف یونٹس which will be available for sale, اور مائنس کر دیں گے ہم اس میں سے نمبر آف یونٹس held on the opening date for finished good stock. تو ہمارے پاس آ جائیں گے نمبر آف یونٹس ٹو بی پروڈیوسڈ. تو جناب یہ آپ کا پروڈکشن بجٹ ہے. بات تو یہ بھی بڑی آسان, کوئی نئی چیز نہیں, پرانی ہی بات کو میں نے بیس کیا. صرف اب آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا, وہ یہ کہ آپ نے پروڈکشن بجٹ بھی منتھ وائز بنانا ہوتا. اب آپ اس کے لیے منتھس کے کالمز آگے بنانا شروع کر دیں گے اسی فارمولا کے سامنے جو میں نے بھی آپ کو فارمولا بتایا. اس کے سامنے آپ جنوری, فیبرری, مارچ ٹل دسمبر اور فائنلی ٹوٹل کا کالم, کہ ہمیں ایک پیریڈ کے 12 منتھس کے, ایک سال کے بجٹ کے لیے تمام منتھس کے اندر کتنی کتنی پروڈکشن کرنا پڑے گی وہ بھی ہم بتا دیں گے, اور فائنلی سال کے آخر میں ٹوٹل ہماری پروڈکشن کتنی ہوگی وہ بھی ہمیں معلوم ہو جائے گا. آئیے اس بات کو میں ڈیمانسٹریٹ کرتا ہوں ایک ایگزامپل کے ذریعے سے. آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ جو نمبر آف یونٹس ٹو بی سولڈ ہیں ہمارے جنوری میں وہ ہیں 800, اور کلوزنگ ڈیٹ پر ہم نے جو فنش گڈس انوینٹری کے یونٹس اپنے پاس رکھنے کی بات کی ہے وہ ہے 200 نمبر آف یونٹس. لہذا جو اویلیبل فار سیل ہوں گے ہمارے پاس ہوں گے 1000 نمبر آف یونٹس. اوپننگ جو اس وقت ہمارے پاس یونٹس پڑے ہوئے ہیں ان کو ہم لیس کر دیتے ہیں,
تو اس کا مطلب ہے کہ ہم 900 نمبر آف یونٹس پروڈیوس کریں تو جنوری کا مہینہ ٹھیک طریقے سے ہم سیلز کر سکیں گے. یعنی کہ جنوری کے مہینے میں ہم 800 نمبر آف یونٹ سیلز کرنے کے لیے 900 نمبر آف یونٹس کو پروڈیوس کریں گے. اب جی فیبرری میں آ جائیں. فیبرری میں ہماری سیلز کا ٹارگیٹ ہے 1200 نمبر آف یونٹس. اور جی جو کلوزنگ ڈیٹ پر یعنی کہ فیبرری کے اینڈ پر جو ہم نمبر آف یونٹس انوینٹری میں رکھنا چاہ رہے ہیں وہ ہے 500 اور 1700 یوں ہمارے پاس فگر آ جاتی ہے جو کہ نمبر آف یونٹس اویلیبل فار سیل ہوں گے فیبرری کے منتھ میں. اوپننگ جناب لیس کر دیں. اب یہاں پر ایک بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جو جنوری کے منتھ کی کلوزنگ کی فگر ہے 200 نمبر آف یونٹس وہ فیبرری کے منتھ کی اوپننگ کی فگر ہوگی. لاجکس بھی یہی کہتی ہیں اور ایسا ہی ہونا چاہیے کیونکہ جنوری کی کلوزنگ اور فیبرری کی اوپننگ کا مطلب سیم ہے. تو جنوری کے منتھ میں آپ کے پاس جو کلوزنگ فنش گڈز یونٹس تھے وہ 200 تھے اور وہی آپ کے پاس فیبرری کے منتھ کے اوپننگ یونٹس بنیں گے. لہذا فیبرری کے منتھ کی جو پروڈکشن آپ کے پاس آئے گی وہ 1500 نمبر آف یونٹس کی آئے گی. اب جناب آگے بڑھتے ہیں. مارچ کے مہینے میں ہماری ریکوائرمنٹ ہے 1000 نمبر آف یونٹس کی اور 1000 نمبر آف یونٹس کی ریکوائرمنٹ میں ہم پلس کریں گے 300 نمبر آف یونٹس کلوزنگ انوینٹری کے. 1300 نمبر آف یونٹس اویلیبل فار سیل ہونے چاہیے. مائنس کر دیں گے 500 نمبر آف یونٹس جو کہ ہمارے پچھلے مہینے کی کلوزنگ انوینٹری کے ہیں. اس مہینے کی اوپننگ انوینٹری بنیں گے اور یوں ہمارے پاس جو یونٹس مینوفیکچر ہوں گے اس مارچ کے مہینے میں وہ ہوں گے 800 نمبر آف یونٹس. اچھا بھائی یہ تو تھی منتھ وائز. ہم نے منتھ وائز اس کو بنا لیا, بڑی آسانی سے بنا لیا. بس بنیادی فارمولا وہی ذہن میں رکھنا ہے کہ نمبر آف یونٹ سولڈ میں ہم نے کس طرح سے چینج ان انوینٹری کو انکارپوریٹ کر کے نمبر آف یونٹس مینوفیکچرڈ تک پہنچنا ہے. بنیادی فارمولا وہی ہے. اب اس منتھ وائز بجٹ کا جب ہم ٹوٹل کریں گے تو وہاں پر ایک چھوٹی سی ٹیکنیکل بات ذہن میں رکھنی ہے. وہ یہ کہ جو نمبر آف یونٹس ٹو بی سولڈ ہیں جنوری, فیبرری, مارچ, اپریل, مئی ٹل دسمبر وہ سب ٹوٹل کر لیں ایز اٹ از. لیکن انوینٹری کو ٹوٹل نہیں کرنا. اوکے اسٹوڈینٹ یہاں پر غلطی کر جاتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں جی سارے کالمز کا ٹوٹل ٹھا کر کے ٹوٹل کے کالم میں لکھ دیا. ایسا نہیں کرنا. آپ نے نمبر آف یونٹس ٹو بی سولڈ کو ٹوٹل کر لینا. اب یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ میں بات کر رہا ہوں آپ کو ایک ایگزامینی سمجھتے ہوئے کہ آپ ایگزامینیشن ہال میں کس طرح سے اس کو اٹمپٹ کریں گے, آپ ایک ایگزامینیشن پیپر کو کس طرح سے سالو کریں گے, آپ ایک کوشچن کو کیسے سالو کریں گے. ٹھیک ہے. پریکٹیکلی تو جو مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ بیٹھا ہوگا اس کے سامنے تو سینیریو بالکل کلیئر ہوگا. آپ جب ٹوٹل کر رہے ہیں تو پورے سال کا ٹوٹل کر رہے ہیں. اس سال میں جو کلوزنگ انوینٹری ہے وہ 31 دسمبر کی ہے. اگر وہ سال 31 دسمبر کو کلوز ہو رہا ہے تو کلوزنگ انوینٹری 31 دسمبر کی لیں گے اور اوپننگ انوینٹری کون سی لیں گے 1 جنوری کی. ٹھیک ہے. تو اب آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی. میں پھر کہہ رہا ہوں یہ غلطی اسٹوڈنٹ کرتے ہیں. اور اسی طرح سے جو اوپننگ ہم نے لیس کی تھی ان میں بھی ساری کی ساری آپ نے ٹوٹل نہیں کرنی بلکہ وہ جو پہلے کالم میں اوپننگ کی فگر تھی اس کو اب آپ نے یہاں پر اوپننگ کے طور پر لے لینا. اور اب دیکھیں گے ریزلٹ آپ کا جو آئے گا وہ نمبر آف یونٹس ٹو بی پروڈیوسڈ کے سم کے برابر ہوگا, اس کے ٹوٹل کے برابر ہوگا. آئیے دیکھیے جناب اس میں نمبر آف یونٹس ٹو بی سولڈ آپ کے 3000 دیکھ لیجیے 800 پلس 1200 پلس 1000 کمس ٹو 3000 اور جو کلوزنگ انوینٹری لکھ رہے ہیں آپ وہ لکھ رہے ہیں 300 نمبر آف یونٹس جو مارچ کے مہینے کی کلوزنگ انوینٹری ہے.
یہاں پر میں سپوز کر رہا ہوں کہ ہم نے صرف 3 منتھس کو بجٹ کرنا ہے، اس لیے میں کلوزنگ انوینٹری 31 مارچ کی جو ہے 300 وہ لکھ رہا ہوں. اس کا ٹوٹل کیجئے 3000 پلس 300 آپ کے پاس آ جاتا ہے جناب 3300. اب آپ آگے چلیے، یہ 3300 میچ نہیں کرے گا آپ کے اویلیبل فار سیلز کی ٹوٹل کے ساتھ، قطعاً نہیں کرے گا. آگے چلتے ہیں، پھر فائنل فگر کو دیکھتے ہیں میچ کرتی ہے کہ نہیں. فائنلی جناب جو اوپننگ فنش گڈس آپ کے پاس تھیں جنوری کے مہینے میں، ان کو اب آپ ٹوٹل کے کالم میں لکھیں گے. اوکے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں، وہ والا 100 آپ کے پاس یہاں پر ٹوٹل کے کالم میں آئے گا. اب جی آپ نے 3300 میں سے جب 100 لیس کیا تو یو گاٹ 3200 نمبر آف یونٹس. یہ آپ کے پاس ٹوٹل نمبر آف یونٹس آ گئے. سو آپ نے دیکھا کہ ہم نے پروڈکشن بجٹ میں کس طرح سے نمبر آف یونٹس کی ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے اور ٹوٹل کس طرح سے کرنا. اگین اس میں 2 باتیں ہیں ذہن میں رکھنے کی. ایک تو وہی جو ریورس کیلکولیشن ہیں، آپ نے ریورس کیلکولیشن کو ذہن میں رکھنا ہے. پروڈکشن بجٹ میں ریورس کیلکولیشن چلتی ہے. اوکے اب یہ کچھ ٹپس ہیں جو کہ ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے آپ کے ذہن میں رہنے چاہیے. سیلز بجٹ میں سمپل پلیسنگ ہے، صرف ہوش مندی کے ساتھ جس جگہ کی فگر ہے اس جگہ پر نظر آئے. پروڈکشن بجٹ میں ریورس کیلکولیشن ہے. اوکے اور پروڈکشن بجٹ میں جب ٹوٹل کرنا ہے تو ہم نے اوپننگ اور کلوزنگ انوینٹری کو خاص طور پر تسلی کے ساتھ لکھنا ہے ٹوٹل کے کالم میں. اور وہ تسلی کیا ہے کہ اوپننگ فگر وہی ہونی چاہیے جو اس پیریڈ کی اوپننگ فگر ہے. 3 مہینوں کا ٹوٹل کر رہے ہیں تو اس 3 مہینوں کی اوپننگ فگر، اور کلوزنگ فگر ان 3 مہینوں کی کلوزنگ فگر جو ہوگی وہ ان کو ٹوٹل کر کے نہیں لکھنا. اوکے اچھی طرح یاد ہوگی بات. دیٹس گڈ. لے جناب آج ہم نے سیلز بجٹ اور پروڈکشن بجٹ کو سیکھ لیا. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں آپ لوگوں کو مزید فنکشنل بجٹس میں پڑھاؤں گا، اور یہ بجٹس کا ٹاپک ہمارا تھوڑا سا مزید جب آگے چلے گا تو آپ کو انشاءاللہ تعالی اسی ٹاپک میں زیرو بیس بجٹنگ بھی پڑھانی ہے اور آپ کو فلیکسیبل بجٹس بھی پڑھانے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ آپ کو باتیں سمجھ آ رہی ہیں، اور اگر نہیں سمجھ آ رہی تو اس میں تھوڑا سا قصور آپ کا، وہ قصور یہ ہے کہ آپ پریکٹس نہیں کر رہے ہیں. تو پلیز پریکٹس ضرور کرو، اور اگر پھر بھی پریکٹس کر کے سمجھ نہیں آ رہی تو ڈسکشن بورڈ کا سہارا لیجئے پلیز. آپ کو باتیں سمجھ آنا چاہیے. ٹھیک ہے اوکے جی اجازت دیجئے، نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.